السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث لے کر آیا ہوں جو کہ میں سبق پڑھتے وقت سبق کا مطالعہ کرتے وقت یہ حدیث آیا تھا۔ وہ حدیث ریاض الصالحین حدیث نمبر 165 باب فی الامر بالمحافظۃ علی السنۃ وآدابها یہاں پر ہے۔ وہ حدیث میں آپ کو سناؤں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد اور کس طرح کھانا کھایا جاتا ہے اس کے متعلق کچھ یہاں پہ بتائے ہیں۔ وہ حدیث میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التاسع عنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالعقل الاصابع والصحفۃ وقال انکم لا تدرون فی ایہا البرکہ رواہ مسلم۔ وفی روایت لہ اذا وقعت لقمۃ احدکم فلیأخذها فلیمط ما کان بها من اذى ولیأکلها ولا يدعها للشیطان ولا يمسح يده بالمندیل حتى يلعق اصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة۔ وفي رواية له إن الشيطان يحجر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحجره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اور پیالہ چاٹ لینے کا حکم دیا۔ انگلیاں یعنی کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لو، اور جو برتن پر جو تھوڑا موڑا ہلکا پھلکا جو کھانا لگا ہے، جو کھانا ہے اس کو صاف کر کے کھا لو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے پکڑ لے، یعنی وہ لقمہ اٹھا لے، اور اس پر جو مٹی وغیرہ لگی ہے اس کو صاف کر کے اس کو کھا لے، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور اپنے ہاتھ کو تولیے کے ساتھ نہ پوچھے۔ تولیے کے ساتھ نہ پوچھے مطلب یہ کہ اپنے ہاتھ کو نہ دھوئے، پانی سے نہ دھوئے جب تک کہ وہ اپنی انگلیاں چاٹ نہ لے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان تمہاری اشیاء کے ہر موقع پر حاضر ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت میں بھی۔ بس جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس پر لگ جانے والی تکلیف دہ چیز کو دور کر کے اس کو کھا لے، اور شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑے۔ اب میں آپ کو اس کے فائدے کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں، جو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ وہ فوائد کیا ہیں چلیے جانتے ہیں۔ اس کے فوائد میں آپ کو سناؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو چاٹ لینے کی ترغیب دلائی۔ اس میں نعمت کی حفاظت کی طرف سے متوجہ فرمایا، اور تواضع کو اپنا اخلاق بنانا سکھایا گیا ہے۔ کھانے کے چھوٹے ریزے پھینک دینے سے کھانے کی توہین ہوتی ہے اور آدمی کا تکبر ظاہر ہوتا ہے۔ جو زمین پر گر پڑے اسے مٹی دور کر کے کھانے کا حکم دیا۔ یہ اس وقت ہے جب تک اس مٹی کو دور کرنا ممکن ہو، جب تک کہ اس چیز پر، اس کھانے پر جو مٹی لگی ہوئی ہے اس کو دور کرنا ممکن ہو، اور وہ چیز نجس یعنی ناپاکی کی جگہ میں نہ گری ہو، اور وہ خود بھی نرم نہ ہو۔ نمبر 3، اس روایت سے شیاطین کا وجود ثابت ہوتا ہے اور اس کا کھانا بھی ثابت ہوتا ہے، اور ہم اس بات کو مانتے ہیں خواہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، شیطان ہمیں نظر نہیں آتے، اور ہم ان کے کھانے کی کیفیت کو بھی نہیں جانتے۔
تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لینا چاہیے، اور جو کھانے پر جو تھوڑا موڑا کھانا لگا ہوا ہے اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے کھانے میں کون سے حصے میں برکت ہے، اور جو لقمہ زمین پر گر جائے اسے اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ اچھا ہوا کہ ہم دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھائیں۔ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔